نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا 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 یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الملک کلہ ولک الخلق کلہ بیدک الخیر کلہ والیک یرجع الامر کلہ نسألک الخیر کلہ ونعوذ بک من شر کلہ۔ یا اللہ، ہر طرح کی تعریف آپ کے لیے، سارا شکر آپ کے لیے ہے، ساری حکومت آپ کے لیے ہے، ساری مخلوق آپ ہی کی مخلوق ہے، ہم سب آپ کے عبد ہیں۔ یا اللہ، ہم آپ سے اس بات کا سوال کرتے ہیں کہ آپ ہمیں ساری خیر نصیب فرما دیں، اور ہم آپ سے اس بات کا سوال کرتے ہیں کہ آپ ہمیں ہر شر سے محفوظ فرما دیں، اللہم آمین۔ ہمارے لیے انتہائی شکر کی بات ہے کہ اللہ کریم نے ہمیں مسلمان پیدا کیا۔ نمبر ایک، مسلمانوں کے اندر ہم کو اللہ تعالیٰ نے یہ فکر عطا فرمائی کہ ہم اپنے دین کے لیے کچھ کریں، ہم آخرت کو بڑھانے کے لیے کچھ کریں، اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو وہ ذرائع نصیب فرمائے جن سے کہ ہم اس مقصد کو حاصل کر سکتے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو انعامات ہیں ان کو اگر ہم دیکھیں، مطلب زندگی پوری انعام ہے، اس کے اندر کھانا پینا، سانس لینا، صحت، فراغت، خوشیاں، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے انعام ہے۔ لیکن جو مخصوص انعام ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ ہم نے انسانوں مومنین کے اوپر احسان کیا، یقیناً احسان کیا، من اللہ کا بڑا احسان ہے ان کے اوپر کہ جب انہی میں سے ایک رسول مبعوث کیے ہے۔ تو یہ جو خاص احسان ہے یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، پیدائشی ایمان نصیب فرمایا، ہمارا ایک لمحہ کفر کی حالت میں الحمدللہ نہیں گزرا۔ اللہ تعالیٰ ایسا فرما دے کہ نہ گزرے، ہمیں ہمیشہ ایمان کے اوپر رکھیں، قبر تک ہمارا ایمان سلامتی سے چلا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا ہو کر ہمیں کیا پتہ چلا؟ آج ہم یہ کچھ بنیادی باتیں دہرائیں گے تاکہ ہمارے آگے کے جو مضامین ہیں جو ہم دہرانے لگے ہیں ان کی اہمیت ہمارے دل میں واضح ہو جائے۔ پیدائشی مسلمان ہم ہیں، ایک خزانہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کا ہم کو ماں کی گود سے لے کے دیا ہوا ہے، لیکن جس طرح ہر خزانے کی حفاظت کی جاتی ہے اس طرح اس کی حفاظت بھی ضروری ہے، اور عموماً اس میں غلطی ہو جاتی ہے۔ جیسے کوئی بہت امیر والدین کے گھر پیدا ہوا ہو تو اب اس عمارت کو، اس مال کو سنبھالنے کے لیے بھی اس کو محنت کرنی ہوتی ہے۔ والدین کے انتقال کے بعد اس مال کو کس طرح بچانا ہے، کس طرح بڑھانا ہے، اس کے لیے اس کو محنت کرنی ہوتی ہے۔ اسی طرح جو ایمان کے ساتھ پیدا ہو گیا ہے، اس ایمان کو بلوغت کے بعد اس نے کس طرح بچانا ہے، کس طرح بڑھانا ہے، اس کے لیے محنت کرنی ہوگی، ورنہ جس طرح مال ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اسی طرح ایمان ضائع ہونے کا خطرہ بھی ہوتا ہے، اور ایمان مال سے بہت بڑی دولت ہے۔ تو اسی کوشش میں ہم ہیں، اللہ تعالی ہمارے ایمان کو سلامت رکھیں اور بڑھاتے رہیں، اللہم آمین۔ یہاں پر ایک بات ہے کہ ایمان یقین کا نام ہے، اور ایمان بڑھانے سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایمان کی وہ کیفیت نصیب ہو جائے کہ جو ہمیں برے اعمال سے روک دے، ورنہ ایمان تو یقین ہے، جس کو اللہ تعالیٰ پر یقین ہے یا نہیں ہے، تو اس لحاظ سے تو ایمان 0-1 کی طرح ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کی انٹینسٹی کے لحاظ سے ایمان جو کمزور ایمان ہوتا ہے اس میں آدمی گناہوں سے نہیں بچ پاتا، اپنی نفس پرستی سے نہیں بچ پاتا، اور جو کامل ایمان ہوتا ہے اس میں آدمی ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اور اللہ کا فضل ساتھ ہو تو بچ بھی جاتا ہے۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سی برائیوں کی مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ اس وقت مسلمان جو ہوتا ہے مومن نہیں ہوتا، یعنی جس وقت کوئی چوری کر رہا ہوتا ہے تو چوری اس حال میں کر رہا ہوتا ہے کہ اس کا اس وقت ایمان نہیں ہوتا۔ تو یہاں مراد اسی طاقتور ایمان کی ہے، ٹھیک ہے، ورنہ یقین تو اس کو ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ بہرحال یہ ایک تفصیل تھی۔ اہم باتیں یہ ہیں کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے پتہ چلا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسانوں کو اور جنوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ ہماری عبادت کریں، یعنی ہم بے مقصد پیدا نہیں ہوئے، ہمارا کوئی مقصد ہے، اور اس مقصد کا انجام کیا ہے کہ یا ہم جنت میں ہوں گے یا اللہ اپنی پناہ نصیب فرمائے کوئی جہنم میں چلا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے۔ بہت خطرناک جگہ ہے، اللہ تعالیٰ کفار کو بھی ایمان نصیب فرما دیں اور ان کو بھی جہنم کے عذاب سے بچا لیں۔
یہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا چیلنج ہے. ہماری زندگی کا چیلنج یہ نہیں کہ ہمیں عزت کتنی مل رہی ہے، ہمیں رزق کتنا مل رہا ہے، ہماری صحت کس طرح کی ہے. سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے مطیع ہو کے اپنے مقصد کو پورا کر رہے ہیں کہ نہیں. اور اس کا حل جو ہے وہ اسلام کے اوپر عمل ہے. ٹھیک ہے، باقی چیزیں اللہ تعالیٰ خود پوری فرما دیتے ہیں. رزق اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، عزت اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. ان سب کے لیے پری ریکوزٹ کیا ہے کہ اسلام پر پورا چلنا. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں کہ تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. اور ایک اور آیت میں فرمایا کہ خشکی اور تری میں یعنی سمندر میں فساد پھیل گیا انسان کے اعمال کے سبب. تو اگر ہمارے اعمال اسلام کے مطابق ہو جائیں گے تو دنیا کی راحتیں بھی حاصل ہو جائیں گی، اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر دنیا کے اندر بھی آسانی نہیں مل پائے گی اور آخرت تو خراب ہوگی ہی ہوگی. تو دین کے اوپر کامل عمل کا کیا طریقہ ہے یہ ہم نے پہلے دیکھا تھا. ہم اس کو آج ریپیٹ کر رہے ہیں کیونکہ امہات المومنین کا ٹاپک جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے. تو آگے ہم نے اس کی کچھ تفصیلات دیکھنی ہے جو پیچھے ہم نے کور کیا ہے. تو پہلی کا طریقہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں ہر چیز سے زیادہ محبت ہو جائے تو پھر ہم دین پر کامل چلیں گے. ہر چیز سے زیادہ محبت ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ایک عقلی محبت ہوتی ہے اور ایک طبعی محبت ہوتی ہے. عقلی محبت یہ ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم اور فرمان کے سامنے ہم دل کی کوئی بات نہ مانیں اور اسی پر عمل کریں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. عقل کسے کہتے ہیں؟ عقل وہ چیز ہوتی ہے جو انسان کو نقصان سے بچائے اور فائدے کی طرف لے کے جائے. تو عقلی محبت یعنی وہ محبت جس کی بنیاد پر عقل ہمیں نقصان سے، آخرت کے ہمیشہ کے نقصان سے بچا لے. ٹھیک ہے، وہ کب ممکن ہے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کی جائے. طبعی محبت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے طبعی محبت کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ عقلی محبت کے اندر کچھ آدمی کو مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، مشقت کرنی پڑتی ہے، اپنے دل کو مارنا پڑتا ہے، اپنی خواہش کو خون کرنا پڑتا ہے اس حکم پر عمل کرنے کے لیے. جیسے کسی کا میوزک سننے کا دل چاہ رہا ہے، بہت دل چاہ رہا ہے، اسے گانا بھی بہت پسند ہے اور اس کے ہاتھ میں لگ بھی گیا موبائل کے اوپر وہ، اور اس نے بڑے اچھے بلوٹوتھ کانوں میں لگائے ہوئے ہیں، ان سے بڑی اچھی آواز آتی ہے ریفائن ہو کے. اس کو بڑا دل چاہ رہا ہے سننے کا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق نصیب فرمائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر عمل کرتے ہوئے نہ سنیں. تو اس میں خواہش کو مارنے کا ایک مشقت سے تو گزرے گا، لیکن اس حکم پر عمل کرنے سے عقلی محبت کا تقاضا پورا ہو جائے گا، اجر ملے گا، دنیا اور آخرت کی آسانیاں ملیں گی، اللہ تعالیٰ کی رحمت ملے گی. طبعی محبت کا فائدہ یہ ہوتا ہے انسان کو کہ اس کو اپنا دل مارنا نہیں پڑتا. وہ خوشی چھوڑ دے گا اس گانے کو کہ اس سے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہوتے ہیں، اور اس کو چھوڑنے سے وہ خوش ہوں گے تو وہ خوشی چھوڑ دے گا، اس کا مجاہدہ کم ہو جائے گا. اور دوسری بات یہ کہ انسان کی تکمیل کی نشانی بھی یہی ہے کہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے طبعی محبت ہو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حبیب اللہ ہیں. تمام مخلوقات کے اندر سب سے افضل، سب سے بہترین اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا ہے. جس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے بہترین بنایا ہے اس سے زیادہ کسی سے محبت ہو تو یہ انسان کی کمی ہے، اور اس سے سب سے زیادہ محبت ہو تو یہ انسان کی تکمیل ہے کہ اب اس نے اپنی ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق فائن ٹیوننگ کر لی ہے اس کی. ٹھیک ہے، ان کو کس لیا ہے، جس کی وجہ سے اب اس کی ساری محبتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف متوجہ ہو گئی ہیں. اس سب کا جو میں نے کہا ہے ایک جملے میں خلاصہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ یہ بات دل میں اتار دیں کہ جب ہماری ساری صلاحیتیں اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق استعمال ہونا شروع ہو جائیں، اس وقت یہ لازمی نتیجہ نکلے گا کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت ہوگی. اور اس کا جو اپوزٹ ہے وہ بھی ٹھیک ہے کہ جب ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت ہوگی تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہماری ساری صلاحیتیں اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی شریعت کے مطابق ہو جائیں گی. اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت جو ہے یہ حاصل کرنا ہے، یہ ہمارا ایک ٹارگٹ ہے، چیلنج ہے زندگی کا نا. تو ہمارے سارے مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے. تو یہ محبت حاصل کرنا ہے. اسی کے ساتھ منسلک چیز یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی درست تعلیمات بھی حاصل کرنی ہے. ٹھیک ہے، محبت تو ہوگی مگر معلوم نہیں کیا کہا ہے تو کیسے عمل کریں گے. درست تعلیمات حاصل کرنی ہے. تیسری بات
کہ تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے تزکیہ کروانا ہے، یعنی عقلی محبت جسے کہتے ہیں نا، عقلی محبت میں آدمی کو قربانی کرنی پڑتی ہے، تو اس قربانی کے قابل آدمی جب ہی ہوتا ہے جب اس نے اپنا تزکیہ کروایا ہو، یعنی نفس کو قابو کرنا سیکھ لیا ہو کہ نفس کے آگے غلام بن کے نہ کھڑا ہو کہ جو نفس کے ہے وہ کر لے گا، تو یہ تزکیہ کروانا. تو 3 چیزیں ہو گئیں، محبت، اور اسی محبت کے ذیل میں درست علم اور تزکیہ. تو ہم محبت کی بات کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، اس کے لیے درود شریف پڑھیں، سیرت مبارکہ پڑھیں، احادیث شریف پڑھیں، سنتوں کے اوپر عمل کریں. روزمرہ کی سنتوں پر عمل کرنا یہ بہت ضروری ہے. ہمارا ایک پروگرام بھی ہے الحمدللہ جس میں روزمرہ کی سنتوں کے اوپر، درود شریف کے اوپر اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث شریف اور سیرت کی تعلیمات ہوتی ہیں. تو اس کے اندر اس سارے پیکٹ کو جمع کرنے کی کوشش کی. اللہ تعالیٰ اس کو صحیح طرح ہمیں چلانے والا فرما دیں، اس کی پوری پوری برکات نصیب فرما دیں. تو اس میں شامل ہونے سے بھی انشاءاللہ یہ چیزیں نکھر کے سامنے آ جائیں گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت حاصل کرنے کے یہ ٹولز ہیں، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا اور خواہش رکھنا، تمنا رکھنا. دیکھیں سب سے پہلی چیز تو یہی ہے کہ ہمیں یہ خیال تو ہو کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سب سے زیادہ حاصل کرنی ہے، ہمیں اس کی ضرورت کا احساس تو ہو. ٹھیک ہے، سب سے پہلی بات یہ ہے. وہ جو ہے نا، دل نہ چاہے بھی تو پیدا کوئی صورت کر دے، اے خدا مجھ کو تو مجبور محبت کر دے. ٹھیک ہے، دل تو لگا ہوا ہے نا دنیا میں، ابھی تمہیں تزکیہ نہیں ہوا ہے تو دل دنیا میں لگا ہوا ہے. تو دل نہ چاہے بھی تو پیدا کوئی صورت کر دے، یہ دعا ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ سے، اے خدا مجھ کو تو مجبور محبت کر دے. ٹھیک ہے، میں مجبور ہو جاؤں اس محبت کرنے کے اوپر، یا اللہ ہم کو ایسا فرما دیں. تو اللہ کی محبت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ایک ہی چیز ہے، ایک ہی بریکٹ میں آتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے لیے لازمی ہے، ایسے حاصل نہیں ہوگی جتنا مرضی درود شریف پڑھ لیں، جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوبین کی تکریم اور ان سے محبت نہ ہو. اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوبین کے ہم خیر خواہ نہیں ہوں گے، ان کی ہم تکریم نہیں کریں گے، تو یقین مانیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی محبت کی طرف، جب ان کے خدا نخواستہ کسی مطلب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں کسی کی طرف سے اللہ سب کو اس کی پناہ نصیب فرمائے، کوئی تنگی آ جائے تو اس کو ان کی محبت کیسے مل سکتی ہے؟ پھر تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے نا، تو پھر تو یہ نعمت نہیں ملے گی. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوبین کی تکریم اور ان سے محبت لازمی ہے، ورنہ یہ چیز، یہ دولت نہیں مل سکتی. اس میں ہم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی بات کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوبین کون ہیں. نمبر 1 وہ صحابہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس جد و جہد میں، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہونے والا کوئی نہیں تھا اس وقت، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے تو آنے والی امت مرحومہ کی طرف دین کو پہنچانا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام تھے. آج ان کی تفصیل دیکھیں گے انشاءاللہ. ایک ان صحابہ کرام سے محبت اور ان کی تکریم، ان کی تعظیم. دوسرا امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت. اسے امت وسطیٰ قرآن شریف میں کہا گیا ہے، یعنی درمیان کی امت جو اللہ تعالیٰ گواہ بنا کے بلائیں گے. یہ بہت بڑا اعزاز ہے اس امت کے لیے، اور اس امت پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. اور دوسرا لقب کیا دیا ہے؟ خیر الامہ، خیر امہ. خیر امہ اس کو اس لیے کہا ہے کہ آگے قرآن شریف کے اندر ہے کہ تم لوگوں کو خیر کی طرف بلاتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. ٹھیک ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ نے بہترین امت بنا کے بھیجا ہے، کھڑا کیا ہے، تم لوگوں کو خیر کی طرف بلاتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے محبت کا تقاضا کیا ہوا کہ ہم لوگوں کو، خاص طور پر مسلمانوں کو، خیر کی طرف بلائیں. شیطان اور اس کے اعلی کار جو مسلمان نہیں ہیں، کفار ہیں، ان کے پاس کیا ٹولز ہیں؟ ان کے پاس میڈیا ہے، ان کے پاس تمام چیزیں ہیں جو دنیا کی طرف اٹریکٹ کرتی ہیں. میٹیریلزم اس وقت اپنی انتہا کو ہے، معراج پہ ہے. تو یہ چیزیں مسلمانوں کو اٹریکٹ کر کے اللہ تعالیٰ سے غافل کرتی ہیں. ہماری خیر خواہی کیا ہوگی امت کے ساتھ کہ اپنے آپ کو بھی ہم درست کریں، اپنے آپ کو بھی ہم بچائیں، اپنا بھی تزکیہ کریں، اور اپنے ساتھ جو ہمارے مسلمان بھائی بہن ہیں ان کے اوپر بھی اس لحاظ سے محنت کی جائے. تو اس میں پہلے اپنے اوپر کرنا ہے. ہم خود اس قابل نہیں ہوں گے تو کسی اور کو کہاں لے کے جا سکتے ہیں. تو جب اپنا تزکیہ بھی کر رہے ہوں تو اس میں ایک پیاری سی نیت کر لیں کہ یہ میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں مجھ جیسا داغ نہ باقی ہو. خوبصورت ہو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت، میری وجہ سے جو شر پھیل رہا ہے وہ رک جائے.
تو اپنے اصلاح کی نیت بھی ہو گئی اور امت کی خوبصورتی کی نیت بھی ہو گئی، تو اس پہ انشاءاللہ ثواب پوری امت کی خیر خواہی کا ملے گا۔ صحابہ کرام کے اوپر ہم بات کر رہے تھے، امت کے اوپر ہم بعد میں جائیں گے۔ تو صحابہ کرام کے بارے میں، کیونکہ جو مسلمانوں میں فتنہ پھیلا وہ اسی وجہ سے پھیلا، ایک بہت بڑا فتنہ، کہ صحابہ کرام کے خلاف کچھ لوگوں نے بولنا شروع کر دیا۔ اور صحابہ کرام وہ لوگ ہیں جن کا اپنا مقام تو ہے ہی ہے، وہ تو ہم بات کریں گے، ان کے بغیر دین بھی مکمل نہیں ہے۔ تو عام مسلمانوں کو صحابہ کرام کے درجات کے بارے میں یہ معلوم ہونا چاہیے، اور یہ ان کے لیے کافی ہے، اسے زیادہ تجسس نہ کریں کہ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہونے والے صحابہ جو ہیں وہ فتح مکہ کے بعد ہونے والے مسلمان صحابہ سے افضل ہیں، اور فتح مکہ میں جو اس سے پہلے مسلمان ہوئے وہ صحابہ جو ہیں ان میں صلح حدیبیہ والے صحابہ افضل ہیں، اور صلح حدیبیہ کے جو صحابہ ہیں ان میں وہ صحابہ افضل ہیں جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے، اور بدری صحابہ رضوان اللہ علیہم میں افضل حضرات عشرہ مبشرہ ہیں، یعنی وہ 10 حضرات جن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت دی۔ اور عشرہ مبشرہ میں خلفائے راشدین 4 خلفاء، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ، یہ افضل ہیں۔ اور خلفائے راشدین میں سب سے افضل شخصیت اہل سنت والجماعت کی تحقیق کے مطابق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ٹھیک ہے، بس یہ بات جان لینا کافی ہے، اور اس سے زیادہ کی تردد میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اب اس جو ہم نے کیٹیگرائزیشن کی افضلیت کی، اس کے اندر صحابہ کو اہل بیت کو کمپیئر نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ایک الگ نسبت سے ہے، وہ ایک الگ ذوق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گھریلو اور نسبی تعلق ہونے کی وجہ سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے تھے، اہل بیت کا مقام ہی کچھ اور ہے، ٹھیک ہے، وہ باقی صحابہ سے مختلف ہے۔ تو اس نوعیت سے ان کے اس مقام تک کوئی نہیں پہنچ سکتا کہ ان کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گھریلو تعلق ہے، خاندانی تعلق ہے۔ لیکن اسی طرح امت کا رہنما ہونے کی حیثیت سے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نائب ہونے کی حیثیت سے، خلفائے راشدین کا اپنا ایک الگ مقام ہے جس تک کوئی اور صحابی نہیں پہنچ سکتا۔ اس نوعیت کے لحاظ سے ان کا کوئی اور ہمسر نہیں ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ مختلف کریکٹرسٹکس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مختلف تعلق کی نوعیت کی وجہ سے، ٹھیک ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق کی نوعیت کیا ہے؟ بہت سی نوعیتیں ہو سکتی ہیں، انفائنائٹ یہ چیز ہو سکتی ہے، غیر محدود۔ دیکھیں، ایک تعلق وہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں اہل بیت، ایک تعلق وہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں، ٹھیک ہے، ان کو بھی اہل بیت میں قرار دیا جاتا ہے۔ ایک تعلق وہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنگوں میں آپ کے ساتھ ہیں، مجاہدین ہو گئے۔ ایک تعلق وہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علم سیکھ کے آگے پہنچانے والے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ محقق صحابہ کرام ہو گئے، فقیہ صحابہ کرام ہو گئے۔ ایک تعلق یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے ایک جد و جہد کر رہے تھے، اس وقت جو ان کے ساتھ جماعت تھی چند لوگوں کی، ایک وہ تعلق ہے۔ ایک تعلق وہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس کو اپنا کتنا قریب سمجھتے ہیں، کس کو کتنی اجازت دیتے ہیں۔ جیسے صحابہ کرام فرماتے تھے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہوتے تھے تو ہمارے سر جھکے ہوئے ہوتے تھے، ہم میں سے کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک کی طرف دیکھ سکیں یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی بات کر سکیں۔ اس وقت صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے صحابہ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے بھی تھے، اور ان کو دیکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکراتے تھے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کے مسکراتے تھے۔ تو یہ تھوڑا سا بے تکلفی کا تعلق تھا، تو ان کا اس لحاظ سے کوئی ہمسر نہیں ہے۔ تو ہر تعلق کے لحاظ سے ہر صحابی کو ایک مختلف نوعیت کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعلق ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ان سب تعلق کی عزت کریں، ہم ان سب صحابہ کی عزت کریں، ہم ان میں سے کسی کے خلاف نہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب اور اخلاص کے لحاظ سے احادیث کی روشنی میں اہل سنت والجماعت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے بلند مانتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اب اس میں ہمیں کوئی اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صحابہ میں کسی کو کسی سے بلند نہیں کہنا تو ہم نہ کہیں، ہم چپ کر جائیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ بات ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے قریبی تعلق رکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور عجیب تعلق تھا۔ آپ نے حدیث سنی، جامع جواد صاحب نے سنائی
کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جس نے مجھ پر جو احسان کیا تھا میں نے اس کا بدلہ اتار دیا، سوائے ابو بکر کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کا بدلہ اللہ تعالیٰ اتاریں گے. ٹھیک ہے، صدیق تھے اور ترمذی شریف کی روایت ہے. اب یہ جو ہم نے کیٹیگرائزیشن کی ہے اور کچھ تفصیلات بتائی ہیں، اس کے بعد ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ محبوب تھے. ٹھیک ہے، اگر ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے تو لازمی ہے کہ ہمیں تمام صحابہ سے محبت ہو. طبعی طور پہ کسی سے کم ہوگی، کسی سے زیادہ ہوگی، وہ ایک الگ بات ہے. ٹھیک ہے، کہ محبت ہمیں سب سے ہو. اور احتیاط اس چیز میں ہے کہ اگر ہم کسی ایک صحابی کی محبت میں کسی دوسرے صحابی کی برائی کر دیں، ٹھیک ہے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک محبوب کی برائی کرنا ہوگا. تو کتنا بڑا گناہ ہوگا، کتنا بڑا جرم ہوگا، سوچیں. ٹھیک ہے، اس کو اس طرح سمجھ لیں کہ ایک مثال ہے. اس کا مطلب یہ حقیقی طور پہ ریفلیکٹ تو نہیں کر سکتی اس چیز کو، لیکن سمجھانے کے لیے ہے کہ ایک باپ کے دو بیٹے ہیں. اب باپ کو تو دونوں بیٹے ہیں، دونوں پسند ہیں. کسی بیٹے میں کوئی خوبی زیادہ ہے، کسی بیٹے میں کوئی خوبی زیادہ ہے. ٹھیک ہے، اب اگر کوئی تیسرے محلے کا آدمی آ کے کہتا ہے کہ بھئی یہ جو فلاں بیٹا ہے نا، بڑا بیٹا اکبر، یہ اصغر سے زیادہ اچھا ہے، تو یہاں تک تو کوئی بات نہیں، اکبر سے اصغر زیادہ اچھا ہے. لیکن اگر یہ کہا کہ اکبر اصغر سے زیادہ اچھا اور اصغر میں تو یہ برائیاں ہیں، اصغر تو اس طرح برا ہے، تو باپ کہے گا میں نے تربیت کی اپنے بچوں کی اور مجھے ان میں کوئی خرابی نظر نہیں آتی، اور تم آ کے بتا رہے ہو کہ میرے چھوٹے بیٹے میں یہ خرابی ہے، تو باپ کو دکھ تو پہنچے گا. ٹھیک ہے، اور ہم یہ کہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان مقدس نفوس کی تربیت فرمائی، اور یہ عام لوگ نہیں تھے، یہ وہ لوگ تھے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے چنا تھا. اللہ تعالیٰ نے کس کام کے لیے چنا تھا؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی بن جائیں. یہ چنے ہوئے لوگ تھے، اس دور کے بہترین لوگ تھے اپنے روحانی لحاظ سے، کیونکہ اپنے حبیب کا ساتھی اللہ تعالیٰ نے ہر اہل غیرے کو نہیں بنانا تھا. تو ایسے چنے ہوئے لوگوں کی تربیت جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی، تو پھر چاہے وہ فتح مکہ سے پہلے کے ہوں، چاہے وہ فتح مکہ کے بعد کے ہوں، ان کے بارے میں، ان کی شان میں کوئی غلط بات کر دینا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتراض ہو جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ پہ اعتراض ہو جائے گا کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے صحیح لوگوں کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مصاحب نہیں بنایا. اللہ تعالیٰ اپنی پناہ نصیب فرمائے اس بات سے ہم کو کہ ہم ایسی بات کریں. لیکن شیطان نے کچھ لوگوں کو اس کام پہ لگایا ہوا ہے، اور وہ اپنے اعمال نظر انداز کر کے صحابہ کے بیچ میں فیصلے کرتے پھرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس شر سے محفوظ فرمائے. دیکھیں، صحابی کا رتبہ جو ہے یہ کسی کو محنت سے نہیں مل سکتا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص عنایت ہے. اب کوئی صحابی نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے جی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت کردہ ایک رتبہ تھا جو اس وقت مل گیا. اب جتنی مرضی محنت کر لیں، ولی اللہ تو بن سکتے ہیں اللہ کے فضل سے، لیکن صحابی بننے کے راستے مسدود ہو چکے ہیں، ختم ہو چکے ہیں. تو بس یہ وہی لوگ تھے، ان سے سب سے محبت کرنی چاہیے. جو بات کے علماء نے صحابہ کرام کی درجہ بندی کی تو اس کی بہت سی دینی وجوہات ہیں، دینی ضروریات ہیں اس کی بہت سی. جیسے فقہی معاملات کے اندر یہ دیکھنا تھا کون سا صحابی زیادہ فقیہ ہے، تو فقاہت کے لحاظ سے ان کی درجہ بندی کر لی تاکہ کس کی روایت کو کس کی روایت پر ترجیح دینی چاہیے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقیہ صحابی ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقیہ صحابی ہیں. اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فقیہ صحابی ہیں، خلفائے راشدین فقہا ہیں. ٹھیک ہے جی، تو اس لحاظ سے درجہ بندی کرنا یہ ایک دینی ضرورت تھی. اسی لیے اسی طرح سے اور باتیں بھی ہیں. لیکن یہ یاد رکھیں کہ فضیلت یا مرتبے میں کسی ایک صحابی کو کسی دوسرے صحابی پہ فوقیت دینا یہ ایک الگ بات ہے. ٹھیک ہے، لیکن کسی ایک صحابی کے لیے کسی دوسرے صحابی کی اہانت کرنا، ان کو برا بھلا کہنا، یہ انتہائی جہالت ہے، انتہائی جہالت ہے اور بہت بڑا گناہ ہے، اور اس پر ایمان سلب ہونے کا خطرہ ہے. کیونکہ قرآن شریف کی جو آیت صحابہ کے شان میں نازل ہوئی ہیں ان میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح بنایا ہے جیسے کہ ایک مضبوط جڑ والا پودا جو ہے، وہ فصل جو ہے وہ نکلتی ہے، وہ بڑھتی ہے، اور اس سے کفار کا دل اللہ تعالیٰ جلاتے ہیں. جس کا دل صحابی سے جلے اس کو قرآن شریف میں کافر کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کفار کا دل ان صحابہ کے پھلنے پھولنے سے بڑھنے سے جلاتے ہیں. تو بہت خطرہ ہے اس میں، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. اہل ہدایت جو ہیں، یعنی جو ہدایت کے اوپر ہوتے ہیں، وہ اپنے دل میں ہر صحابی سے شدید محبت رکھتے ہیں.
کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ خادم ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تج دیں، پوری گنوا دیں، لگا دیں، ٹھیک ہے، اپنا کچھ نہیں رکھا، اپنی زندگی پوری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وقف کر دی. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام گرامی ایسا ہے کہ مسلمان ادب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کو بھی دراز گوش کہتے ہیں. اس کا جو نام ہے وہ نہیں لیتے کیونکہ اس کے نام میں اہانت ہے، ٹھیک ہے نا. جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری تھی گدھے کی، اس کو گدھا نہیں کہا جاتا، اس کو دراز گوش کہا جاتا ہے، لمبے کان والا، ٹھیک ہے. گدھے میں اہانت ہے تو ہم وہ لفظ استعمال نہیں کرتے. تو جب ہم سواری کے لیے عزت کا خیال رکھتے ہیں تو صحابہ کے لیے ہم غلط الفاظ استعمال کر لیں، کتنی بڑی یہ زیادتی ہوگی. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. اس کے بعد آدمی کیسے جرأت کر سکتا ہے کہ کسی بھی صحابی کی شان میں گستاخی کرے. ہمارے لیے بس یہی طریقہ ہے کہ جب بھی کسی صحابی کا تذکرہ ہو ہمارا دل ان کی محبت اور عقیدت سے جھک جائے، سرشار ہو اس کے اندر. اور جب ان کے آپس کا اختلاف کا تذکرہ آئے تو کسی گروہ کی اہانت کیے بغیر ہم یہ کہیں کہ یہ ان بڑوں کا آپس کا اجتہادی اختلاف ہے. یہ جنگیں ہوئی تھیں نا آپس میں، تو ہم کہ ان کے آپس کا اجتہادی اختلاف ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہوتے تو ان کے بیچ میں فیصلہ فرما دیتے، ان کا وہ مقام تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کا مقام نہیں کہ ان کے بیچ میں فیصلہ کرے، بس پھر وہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے. ان میں سے جس نے صحیح اجتہاد کیا ان کو 2 اجر ہیں، کہ ایک صحیح اجتہاد کرنے کا اور دوسرا اجتہاد کرنے کا. یعنی ایک اجتہاد کرنے کا اجر ملا، دوسرا درست اجتہاد کرنے کا اجر ملا. اور جن سے غلط اجتہاد ہو گیا ان کو بھی اجتہاد کرنے کا اجر ملا، تو ایک اجر ان کے لیے بھی ہو گیا. غلط اجتہاد کرنے کا گناہ کوئی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جی. یہ شریعت کا معاملہ ہے. ان میں سے کون صحیح تھا تو یہ اہل علم نے اپنے طور پہ بتایا ہوا ہے. جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجتہاد درست تھا، باقیوں سے غلطی ہوئی تھی. اس کی میں تفصیلات ماشاءاللہ پچھلے پروگرامز میں کافی دیکھ لی ہیں کہ کس طرح پروپیگنڈا ہوا، کس طرح لوگوں کے، جیسے آج کل پروپیگنڈا سے پورے مائنڈ سیٹ چینج ہو جاتے ہیں، اس طرح جب بھی پروپیگنڈا ہوتا تھا، ٹھیک ہے، تو اس میں کیا گیا تھا. لیکن اگر وہ بات نہ بھی سمجھ میں آ رہی ہو، کچھ کنفیوژن ہو بھی، تو اس کو اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دینا. اس کو کیوں اپنے ذمہ لیتے کہ ہم صحابہ کے بیچ میں فیصلہ کریں کون صحیح تھا کون نہیں. ہم نہیں کرنے والے، ہمارے بڑے جو کہتے ہیں اہل سنت والجماعت کے، ہم اس کے پیچھے چلنے والے ہیں. کوئی رائے قائم نہ کریں اور اپنی رائے کو اہل سنت والجماعت کے علماء کی رائے کے تحت کر لیں، یہی محفوظ طریقہ ہے، ٹھیک ہے. اور تحت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی صحابی کی برائی نہیں کرنی. ہاں اگر دینی ضرورت کے لحاظ سے کوئی فیصلہ کرنا کہ کس وقت کون سے صحابی کا فیصلہ ٹھیک تھا، درست تھا، تو اس کے لیے جو ہمارے علماء ہیں ان کی بات مان لیں ہم لوگ. بس دیکھیں، اگر یہ بات صحیح طرح سمجھ میں آ جائے کہ اہل بیت کے لیے ہمارے دل میں ایک طرح کی محبت ہوگی، خلفائے راشدین کے لیے ہمارے دل میں ایک اور طرح کی محبت ہوگی، اہل بدر کے لیے ہمارے دل میں ایک اور طرح کی محبت ہوگی، اہل احد کے لیے ایک اور طرح کی محبت ہوگی. اسی طرح فتح مکہ کے بعد آنے والے صحابہ رضوان اللہ علیہم کے لیے ایک اور طرح کی محبت ہوگی. ہم سب سے محبت کریں گے کیونکہ یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم رہے ہیں. اور ہمارے دل میں کسی کے لیے بھی کسی بھی بہانے سے ادنا سی بھی رنجش نہیں ہوگی. کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کے ذریعے دین ہم تک پہنچا ہے، تو ہم ان کے احسان مند ہوں گے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی، تو یہ ہمارا دل سے تعلق ہو گیا ان کے ساتھ، ٹھیک ہے. اگر یہ سب کچھ ہوگا تب ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے عاشق ہوں گے، ورنہ ہم بے شک زبان سے دعویٰ کرتے رہیں ہم ابلیس کا شکار ہوں گے. اگر ایک بھی صحابی کے خلاف دل کے اندر کچھ کدورت آ گئی تو ہم ابلیس کا شکار ہوں گے. ہم نے یہ نہیں سوچنا کہ فلاں صحابی نے اس طرح کیوں کیا تھا، کیا ہم اس سے زیادہ عقل مند ہیں، کیا ہم ان سے زیادہ تقویٰ رکھتے ہیں، کیا ہم ان سے زیادہ ان کے حالات کو جانتے ہیں. ان میں سے کسی کا جواب بھی ہاں نہیں ہے، سب کا جواب نہیں ہے. تو پھر ہمیں شیطان ورغلاتا ہے کہ ہم ان کے بارے میں کوئی بات کریں تو ہم ابلیس کا شکار ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے اپنی پناہ نصیب فرمائے اور ایسے فرقوں کے اللہ تعالیٰ اصلاح فرما دیں اور ہمیں ان کے شر سے محفوظ فرما لیں کہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے اوپر الزام تراشیاں کرتے ہیں. صحابہ کرام کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک روایت ہے کہ میری امت کے بہترین لوگ اس زمانے کے ہیں جس میں میری بعثت ہوئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی آ گئی کہ بہترین لوگ وہ ہیں.
یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اس کے بعد وہ جو ان کے بعد کے دور میں ہوئے، اس کے بعد وہ جو ان کے بعد کے دور میں ہوئے، اور راوی کہتے ہیں کہ واللہ عالم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسرے زمانے کا ذکر کیا یا نہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ صحابہ اور تابعین کی بات تو پکی ہو گئی۔ مسلم شریف کی روایت ہے تو صحیح روایت ہے، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اٹیسٹ کر دیا کہ بہترین لوگ یہ ہیں۔ اب بہترین لوگوں کے اوپر ہمارے دور کے نالائق لوگ جو ہیں وہ فتوے لگا رہے ہوں، اس سے بڑھ کے جہالت کیا ہوگی؟ کیا طرفہ تماشا ہے اس دور کے بونے اپنے سے بڑے لوگوں کے قد ناپ رہے ہیں۔ یہ ایک شعر ہے، اگر میں صحیح پڑھ رہا ہوں، کہ کیا طرفہ تماشا ہے کہ اس دور کے بونے اپنے سے بڑے لوگوں کے قد ناپ رہے ہیں۔ نہ پڑے اس چکر میں، بہت بڑا فتنہ ہے یہ، اس سے دین کو اتنا بڑا ڈنٹ لگ جاتا ہے کہ آدمی ہدایت سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ صحابہ کرام ریڈ لائن ہے، ٹھیک ہے، ان سے صرف محبت کی جا سکتی ہے، ان کی صرف تکریم کی جا سکتی ہے۔ ان کے بارے میں شیطان وسوسہ ڈالے گا تو یہ پہلا ڈینٹ ڈالے گا آپ کے دین کے اندر، تو اس سے بچیں۔ جب کوئی ایسی بات آ جائے تو فوراً دل میں کہیں کہ اللہ اور اس کے رسول سچے ہیں، ان کے ساتھ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی دین پھیلانے کی وہ سچے ہیں، میرا کام نہیں کہ میں اس میں پڑھوں۔ اور میں نے ایسے بہت سے لوگ دیکھے ہیں کہ جو اپنے ذہن کے جو وہم آتے ہیں ان کو دور کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ صحابہ کے معاملے میں نے بولنا ہی نہیں، میں نے سوچنا ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، تو بس یہ کافی ہے، بہت اچھی روش ہے یہ۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کون ہیں؟ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹے۔ اب یہ ان کا قول ہے کہ اصحاب رسول کو برا بھلا مت کہو، ان کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک گھڑی شرف صحبت تمہاری 40 سال کے اعمال سے بہتر ہے، نیکی کے اعمال سے بہتر ہے۔ ابن تیمیہ نے روایت کی ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ تو جو شیعہ حضرات ہیں ان کے لیے سند ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دیں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو برا نہ کہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کی ایک گھڑی تمہاری زندگی بھر کے اعمال سے بہتر ہے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ اس وقت بھی شیطان نے جو کچھ دور دراز کے لوگوں کے جو نئے لوگ مسلمان ہوئے تھے ان کو تو صحابہ کا مقام اس طرح سے اندازہ نہیں تھا نا، تو انہوں نے کبھی کوئی اعتراض کیا اس وقت کے لوگوں نے، ٹھیک ہے، جو تابعین کے تھے یا تبع تابعین کے تھے، تو اس وقت بھی ان صحابی نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ ان کو برا نہ کہو، ان کی ایک گھڑی کی جو ساتھ ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی، وہ تمہاری زندگی بھر کے نیک اعمال سے بہتر ہے۔ تم کیا مطلب تم کس منہ سے ان کے اندر عیب نکالنے کی کوشش کر رہے ہو؟ یہ بہت اہم بات ہے، اس لیے سے بہت زیادہ ٹائم لگایا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، اللہم آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جملہ محبوبین سے کامل محبت اور عقیدت نصیب فرما دیں، اور اسے ہماری دنیا اور آخرت کی خوبصورتی کا ذریعہ فرما دیں۔ اللہم آمین، سب لوگ اس پہ آمین کہہ دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرما دے، ہمارے دین کو کامل فرما دیں، اس میں ہماری مدد فرما دیں کہ ہمارے بس میں یہ چیز نہیں ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کہ کوئی طاقت نہیں، کوئی قوت نہیں جو ہمیں نیکی پر چلا سکے اور ہمیں برائی سے بچا سکے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ یا اللہ ہماری ساری امیدیں آپ سے وابستہ ہیں، یا اللہ ہم اپنے آپ سے مایوس ہیں، اپنی کمزوریوں سے مایوس ہیں، اپنے ہم احوال سے مایوس ہیں، یا اللہ ہمیں صرف آپ بچا سکتے ہیں، یا اللہ ہمیں بچا لیجئے، ہمیں ایسا فرما دیجئے کہ آپ ہمیں پسند کرنے لگیں، آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے اعمال سے خوش ہو جائیں، یا اللہ ہمارے اعمال جب ان کے سامنے پیش ہوں تو وہ مسکرا پڑیں، یا اللہ ہمیں ایسا فرما دیجئے، ہمارے بس میں نہیں کہ ہم ایسے ہو جائیں، یا اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، اور اپنا خصوصی رحم، اپنا خصوصی فضل، یا اللہ جو ہماری تمام کمیوں کو، ہماری تمام کوتاہیوں کو، یا اللہ ان کو کور کر کے، ان کو دھو کے، یا اللہ ہر چیز پر حاوی ہو کے، یا اللہ ہم کو بچا لے، ہم کو صحیح معنوں میں زندگی گزارنے والا کر دے، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل اتباع مل جائے، ہمیں ایسا فضل اور ایسا رحم نصیب فرما دیجئے۔ اللہم آمین بحرمت النبی الکریم علیہ وعلی آلہ الصلاۃ والتسلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔